بھائی صاحب کیا نام ہے بھائی؟ مبشر صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ یاری صاحب آپ کا میں نے پورا مناظرہ تو دیکھا ہے. پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک سوال آپ کے پاس میں لے کے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو مناظرے پہ کمنٹری دے دیں، ٹھیک ہے؟ مناظرے کا کیا کرتے ہیں؟ جی جو آپ نے مناظرہ کیا ہے اس کے اوپر میں اپنے کمنٹس دے دوں کہ بات کیا ہے اصل، ٹھیک؟ پر ایک سوال آپ کے پاس لایا ہوں وہ بعد میں کر لوں، ٹھیک ہے؟ صحیح. جی تو پہلی بات میں یہ کہوں گا مولوی صاحب کو چاہیے کہ وہ صحیح تیاری کر کے آئیں. وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ شروع میں مناظرہ ہار گئے کہہ کے کہ عمر بھاگ گئے تھے، وہ صحیح ہے، وہ ہار گئے تھے مناظرہ وہیں ہار گئے، بات ٹھیک جی بالکل، لیکن انہوں نے دعویٰ ہی غلط تھا. پہلی چیز یہ آپ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے توبہ کیا اور یہ ثابت کیا، صحیح. تو پہلے تو ہم یہ آپ سے کہیں گے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے جس بات کا کہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے کہ میں جو احد سے بھاگا ہوں، پہلی چیز ہے. دوسری بات جو آپ نے حدیث دکھائی ہے اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو حدیث دکھائی جامع البیان سے، صحیح، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میں پہاڑی بکری ہوں وغیرہ وغیرہ، اس کے ذرا پہلا راوی آپ دیکھیں ابو ہشام الرفاعی، ٹھیک ہے، وہ ضعیف ہے. پہلی چیز اس حدیث کے بارے میں آپ سے اگر اجازت دے تو میں پڑھ دوں اس کی ذرا، اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. جی یہ ہے تقریب التہذیب. تقریب التہذیب آپ جانتے ہوں گے، بہترین کتاب ہے جرح تعدیل کی. اس میں ابو ہشام الرفاعی کے بارے میں یہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں. ابو ہشام الرفاعی کے بارے میں کہتے ہیں لیسا بالقوی، مضبوط نہیں تھا. اور آگے امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں، قال البخاری رأیتهم مجتمعین علی ضعفہ، اس کے ضعیف ہونے پہ میں نے لوگوں کو جمع دیکھا ہے. آگے اس کے بارے میں جن لوگوں نے اس کے ضعیف ہونے پہ اجماع کیا ہے وہ بھی موجود ہیں. کہتے ہیں بل ضعیف تھا ابو ہشام الرفاعی. آگے کہتے ہیں والنسائی، بخاری نے اس کو ضعیف کہا، والنسائی و ابن نمیر و ابن ابی حاتم الرازی، سب نے اس کو ضعیف کہا. پہلی چیز حدیث صحیح نہیں. دوسری بات بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگے نہیں تھے. پہلی چیز کیا ہے، جب ابو سفیان اوپر گئے پہاڑ پہ دیکھنے کے لیے، ایک سیکنڈ، تو کہتے ہیں فقال افی القوم، اچھا محمد، افی القوم محمد، کیا آپ کے بیچ میں محمد موجود ہے؟ فقال لا تجیبوا، رسول اللہ نے کہا اس کو جواب مت دینا. فقال افی القوم ابن ابی قحافہ، ابو بکر موجود ہے، فقال لا تجیبوا، اس کو جواب مت دینا. پھر فقال کیا ابن خطاب تمہارے بیچ میں موجود ہے؟ ان هؤلاء قتلوا، بے شک یہ سب قتل ہو گئے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں فلو كانوا احيانا، ابھی چھوڑ ایک سوال کرو نا، ایک سوال کرو بھائی. ایک پہلے ابو ہشام رفاعی کا لے لو. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہہ دیا تھا اس میں اس کے کئی دلائل ہیں کہ عمر بن الخطاب بھاگے، صرف ابو ہشام رفاعی کی حدیث نہیں ہے، کئی احادیث میں نے شروع میں دکھا دیے تھے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ اگر مان بھی لیں کہ ابو ہشام رفاعی ضعیف ہیں، تو اگر اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، چاہے شاہد ضعیف بھی ہو، شاہد ایک بھی نہیں، کئی ایک شواہد توابع میں نے دکھائے، تو جو میں نے نہیں دکھائے وہ اس سے زیادہ ہیں، تو اس کے صحیح بن جاتا ہے. پھر ابو ہشام رفاعی اس کے توثیق پر اجماع ہے، نہ صرف یہ ضعیف نہیں ہے، اس کے توثیق پر اجماع ہے. وہ کیوں ہے اس کے توثیق پر اجماع ہے؟ آپ دیکھو، اس کے پہلے میں آپ کو دکھا، یہ بخاری اور مسلم کے روات میں سے ملاحظہ کریں. یہ کتاب ہے حج الساری فی مقدمۃ صحیح البخاری، ملاحظہ کریں میرے بھائی. میں اس کو ذرا فل پیج کر دوں تاکہ سب کو نظر آئے. یہاں پر ابن حجر عسقلانی واضح طور پر فی سیاق اسماء من طعن فیہ من رجال هذا الکتاب، کہ اس کتاب میں، بخاری کی کتاب میں جو مطعون رجال ہیں ان کے متعلق کیا بات ہے. اس میں یہی کہتے ہیں کہ یہ سب رجال، کیونکہ امت نے بخاری مسلم کو توثیق کیا ہے اور قبول کیا ہے، تو یہ بمنزلہ کس بات کا مسئلہ ہے کہ منزلے پر ہے. واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کے منزلے پر ہے کہ بھلے کہ من اطباق بھلے فہو بمثابت اطباق الجمہور علی تعدیل من ذکر فیہما، کہ یہ بخاری اور مسلم کی جو تصحیح ہے کہ ان کو پوری امت نے صحیحین بولا ہے، یہ اس بات کے مترادف ہے کہ پوری امت مجمع ہے کہ صحیحین کے رجال سب ثقہ ہیں. نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہاں پہ ملاحظہ کریں، کہتے ہیں ورواتہما، بخاری اور مسلم، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم. حافظ ابن حجر کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کے روات سب کے سب کیا ہیں، سب کے سب یہ عدول ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو میں ان کو نہیں دکھانا چاہتا. اب میں بخاری مسلم کے آپ کے روایت دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بخاری مسلم کے روات میں سے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے اسامی من روى عنهم محمد بن اسماعیل البخاری من مشائخ الذي ذكرهم في جامع الصحیح. جامع الصحیح میں یعنی بخاری صحیح بخاری جو ہے اس میں بخاری کے مشائخ کون کون ہیں. چاپ دار البخاری، یہ کتاب 1415 میں چھپی. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر
33 بلکہ صفحہ نمبر 30 میں، صفحہ نمبر 30 میں، ایک منٹ معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 30 لہری صاحب بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں اجازت نہیں ہے نا، ایک منٹ چلیں مکمل کریں، میں بات اپنی پوری کروں، جی یہ ملاحظہ کروں، یہ صفحہ نمبر 149 ہے۔ محمد ابن یزید ابن رفاع ابو ہشام الرفاعی من اہل الکوفہ ولی قضاء بغداد وکان یغضب بالحنا ومحمد ابن اسماعیل استشهد بحدیثی فقط، بلے یہ اس کے حدیث سے استشہاد کیا۔ اچھا، اور وہ اس کے حدیث مسلم میں آپ کو دکھاؤں، روایت مسلم للرفاعی، مسلم کے روایت میں سے صفحہ نمبر، اچھا صفحہ نمبر 460 میں ملاحظہ کریں، مسلم کی حدیث ہے۔ الازہ ایک منٹ یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم چاپ دار الفکر ہے، یہاں پر حدیث نمبر ہے 2230، یہ حدیث روایت کرتا ہے محمد ابن یزید الرفاعی سے، واللفظ لواصل و فلان فلان، یہ حدیث ہے مسلم کی۔ اچھا، اب میں اس کے کچھ توثیقات آپ کو دکھاؤں کہ یہ بخاری نے جو بولا نا محمد ابن اسماعیل کہ مجمعین علی تضعیف، یہ غلط ہے، اس کے تضعیف پہ کوئی اجماع نہیں ہے، اس کے توثیقات بہت سارے ہیں۔ یہ کتاب ہے تاریخ الثقات للعجلی، تاریخ الثقات للعجلی 1984 بیروت میں چھپیا، اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 416 میں۔ پہلی بات ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ لیس بقوی جرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ جو بخاری نے بولا ہے کہ اس کے تضعیف میں اجماع ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ محمد ابن یزید ابن محمد ابن کثیر الرفاعی ابو ہشام الرفاعی کوفی لا بأس به، صاحب قرآن قرأ علی سلیم وولی قضاء المدائن۔ عدم البعث، خود عدم البعث جو نفی یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اجلی نے بولا، کتاب الثقات، کتاب آپ سو رہے تھے، میں نے کتاب ابھی دکھایا، کتاب الثقات للعجلی، اجلی نے بولا ہے، کس نے بولا؟ اب یہ خود عدم البعث، نفی البعث، یہ خود توثیق ہے۔ اچھا، ملاحظہ کریں تاریخ بغداد میں، تاریخ بغداد میں خطیب نے اس کے توثیقات بہت سارے نقل کیے، تو جرح جو ہے غیر مفسر، جرح غیر مفسر جو ہے وہ بالکل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اب بخاری نے جو بولا کہ مجمعین علی ضعفی، یہ بالکل غلط ہے، بخاری نے جھوٹ بولا ہے، خود اس نے اس سے روایت کی اپنی کتاب میں، پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کے توثیقات موجود ہیں، یہ کتاب تاریخ مدینہ السلام ہے، ملاحظہ کریں، ملاحظہ کریں، 2001 میں چھپی ہے، یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر رابع۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاریخ بغداد میں صفحہ نمبر 595 میں اس کی تذکرہ ہے رفاعی کی۔ محمد ابن یزید ابن کثیر ابن رفاع ابن سماع ابو ہشام الرفاعی الکوفی روى عنہ محمد ابن اسماعیل البخاری، دیکھو ادھر، ومسلم الحجاج، دونوں نے روایت کیا۔ پھر یہاں پر اس کے توثیقات جو ہے، سألت یحیی بن معین، سألت یحیی بن معین عن ابی ہشام الرفاعی قال ما ارى به بأسا، یہ تصریح ہے اس کے توثیق میں، ما ارى، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اچھا، حدثنا فلان فلان حدثني ابی قال ابو ہشام الرفاعی کوفی لا بأس به، ابو مسلم صالح ابن احمد ابن عبداللہ ابن صالح ابن مسلم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ یہ جو ہے یہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ روى عن حفص وابن ادریس وقرأ على سلیم وولی قضاء المدائن، اور پتہ ہے یہ اس زمانے میں قاضی جو ہوتے تھے نا، وہ بڑے بڑے علماء قاضی بنتے تھے، ہر ایک قاضی نہیں بنتا تھا۔ اچھا، سألت البرقانی عن ابی ہشام الرفاعی قال ثقة امرني ابو الحسن دارقطنی ان اخرج حدیثه في الصحیح، برقانی کہتا ہے کہ ابو الحسن دارقطنی نے کہا کہ اس کے حدیث صحیح ہیں، اپنی صحیح حدیث میں اس کا حدیث تخریج کرو۔ یہ سب توثیقات ہیں، آپ نے جو تصحیف لایا ہے کوئی تصحیف نہیں لا سکے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میں مزید اس کی توثیق آپ کو لکھا دوں۔
اگر یہ ضعیف بھی ہوتا نا، اس کی حدیث صحیح ہے. کیوں اس کی حدیث صحیح ہے؟ کہ اس کے شواہد موجود ہیں اور دوسرے طرق سے مروی ہیں، جیسے میں نے وہ دکھا دیا. پھر اس کے یہ ضعیف ہی نہیں ہے، کیونکہ جاب نے جو نقل کی وہ ضعیف ہی نہیں ہے. یہ کتاب العبر فی خبر من غبر، تالیف الذہبی، جزء الاول. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر ہے یہاں پہ 357 میں، صفحہ نمبر 357 میں ابو ہشام رفاعی کی توثیق. کہتا ہے یہ سنت 48 و200، سنت 248 میں جو لوگ وفات پائیں. وفیہ، اس سال وفات پائے ابو ہشام الرفاعی احد الاعلام القرآن، یہ قرآن کریم کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں. قرأ على سليم وسمع من فلان وكان اماما مصنفا في القراءات ولي القضاء ببغداد. یہ علم قراءات میں امام تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا، اور بغداد میں یہ قاضی بھی تھا. اچھا، اور بھی میں توثیقات آپ کو لکھا دوں تاکہ بالکل آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. سیر اعلام النبلاء جزء 12، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، ملاحظہ کریں 1996 میں چھپی ہے، صحیح ہے، صفحہ نمبر 153. پھر ذہبی کیا کہتا ہے؟ یہ ابو ہشام الرفاعی، مسلم، ترمذی اور ابو ماجہ نے سے حدیث نقل کیا. میم تا قاف، مسلم، ترمذی، محمد بن یزید، قاف جو ہے محمد بن یزید القزوینی، یہ ان کے مشائخ میں سے. الامام الفقیہ الحافظ العلامہ، یہ اس عناوین کے ساتھ امام ہے، فقیہ ہے، حافظ ہے، علامہ. اچھا، قال العجلی لا بأس به، اجلی نے اسے کہا کہ اس میں کوئی ضعف نہیں ہے. صاحب قرآن قرأ على سليم وولي قضاء المدائن. وقال الطلحة بن محمد بن جعفر استقضي أبو هشام يعني ببغداد في سنة 242 وهو من أهل القرآن والعلم والفقه والحديث، له كتاب في القراءات قرأ علينا ابن صاعدة أكثره. وقال أحمد بن محمد بن محرز سألت يحيى بن معين عن أبي هشام قال ما أرى به بأسا. یہ سب توثیقات ہیں. وقال البرقانی امرني الدارقطني ان اخرج احاديثه في الصحيح. صحیح ہے. اچھا، جو آپ نے دکھانا ہے ضعف دکھانا ہے تفسیر کے ساتھ، نہیں بھی ختم نہیں ہوا. ہم نے جو توثیقات دکھائی ہیں سب توثیقات دکھائی ہیں آپ کے اپنے کتب سے، ابھی ختم نہیں ہو اس کی توثیقات. اچھا، اب جو ہے ابن حجر کا اپنا امام الذهبی، محمد بن عثمان الذهبی، ذکر اسماء من تکلم فيه وهو موثق، تالیف الذهبی الناصبی، چاپ مکتبۃ المنار. اس میں ملاحظہ کریں، اس کے مقدمے میں خود ذہبی صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب میں وہ افراد کا نام میں لایا ہوں کہ جس کے متعلق کچھ ضعف نقل ہوئی ہیں، لیکن ان کی حدیث کبھی رد نہیں کیا جاتا، حسن کے مرتبے سے ان کی حدیث کبھی ساقط نہیں ہوتا. یہ مقدمۃ المؤلف. فهذا فصل نافع في معرفة الرواة الثقات، في الثقات الرواه الذين تكلم فيهم بعض الائمه بما لا يرد اخبارهم. یہ کتاب میں ان روات ثقہ راویوں کے متعلق ہے جن کے متعلق بعض علماء نے جرح وارد کیا، لیکن ان کی جرح کی اس حد تک نہیں ہے کہ ان کی حدیث رد کیا جا سکے. وفيهم بعض اللين، ان میں کچھ ضعف ہے. وغيرهم اتقن منهم، دوسرے ان سے زیادہ ثقہ بھی ہو سکتے ہیں. فهؤلاء حديثهم ان لم يكن في اعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن. یہ وہ افراد ہیں ان کے حدیث ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ مراتب، آپ مراتب صحیح میں نہ ہوں، لیکن حسن کے مرتبے سے، حجیت کے مرتبے سے کبھی نیچے نہیں ہو سکتے. اچھا، جب یہ پتہ چلا یہاں پر، یہ اس کا مقدمہ تھا مؤلف کا. صفحہ نمبر 172 میں ابو ہشام رفاعی کا ذکر کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 172 ہے. محمد بن یزید ابو ہشام الرفاعی، میم تا قاف، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ نے اس سے روایت کیا. روى عنه مسلم وروا له مناكير جمة. قال البخاري رأيتهم مجمعين على ضعفه. اس نے مناکیر وغیرہ جمع کیے، لیکن اس کے باوجود اور بخاری نے بولا کہ اس کے ضعف پہ سب اجماع ہے، لیکن خود ذہبی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس کے یہ جو جروح ہیں اس کے حدیث کو حسن کے مرتبے سے نیچے نہیں لا سکتے. صحیح ہے نا؟ اب بولیں، کیا بولنا؟ زبردست. یہ آپ بول سکتے ہیں. پہلی چیز تو آپ نے کہا کہ جرح مبہم قبول نہیں ہوتی ہے، آپ کا جھوٹ ہے. ایک چیز آپ نے کہا کہ بخاری اگر ایسے ضعیف کہہ دے، اور دوسری بات اگر وہ وجہ نہ پیش کرے وہ قبول نہیں ہوگی، یہ بات جھوٹ ہے. آپ ایک بات سمجھے، علل کا امام اگر توثیق اگر یہ جرح کر دیتا ہے نا، چاہے وہ مبہم ہی کیوں نہ ہو، اور بخاری کے آگے آپ بتائیے قبول ہوگی جو آپ توثیق دکھا رہے ہیں؟
بخاری کا قبول ہوتی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں ایک منٹ، دیکھو 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 ابھی آپ کی حد یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے جھوٹا کہہ دیں. جرح مفسر، جرح بلا مفسر قبول نہیں ہے، یہ تو بالاجماع سب محدثین کا یہ موقف ہے. جرح غیر مبین قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ابھی میں نے آپ کو دکھا دیا خود ذہبی نے، دیکھیں آپ کہتے ہیں بخاری کے سامنے اس کا قبول نہیں، خود ذہبی نے بخاری کی جرح نقل کی ہے اور اس کے باوجود کہا کہ یہ شخص اس میں گرچہ کچھ ضعف نقل کیا گیا ہے لیکن اس کا حدیث رد نہیں ہوتا، اگر اعلیٰ مراتب صحت میں نہ ہو حسن سے کم نہیں ہوتا. تو آپ کا یہ قول کہ بخاری کے سامنے کسی کا قول نہیں چلتا، یہ خود آپ کے اکابر نے اس کو رد کیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جرح بلا مفسر قبول نہیں ہوتا، یہ میرا جھوٹ ہے. آپ مجھے تعجب ہے کہ میں آپ سے گفتگو کیوں کروں، میں آپ سے گفتگو کیوں کروں ایسے شخص ہے. ٹھیک ہے سنیں کیوں آپ نے ایسا جملہ بولا کہ جرح بلا مفسر قبول نہیں ہوتا، یہ میرا جھوٹ ہے. آپ نے کہا تھا کہ جرح مبہم اس طرح سے اگر وہ وجہ نہ بتا ضعیف کہتا تو ایسا قبول نہیں ہوتا. قبول نہیں ہوتا، بالکل غلط ہے. جرح بلا مفسر یہ غیر مقبول ہے. اچھا سنیں اللہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. آپ کی بات مان لی. نہیں یہ جھوٹ ہے. آپ نے مجھے نہیں آپ نے مجھے کہا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. یہ اکابر علم حدیث کا یہ موقف ہے کہ جرح غیر مفسر مسموع نہیں ہے. علل کا امام اگر کہتا ہے جرح کرتا ہے تو آپ بتائیں کسی کا ہو، کسی ابھی اس کا مثال یہ ہے. آپ نہیں ایک منٹ آپ جرح تصحیح تضعیف میں یا توثیق و جرح میں آپ زیادہ عالم ہے یا ذہبی؟ جرح و تعدیل میں، تضعیف و تصحیح میں آپ زیادہ عالم ہے یا ذہبی صاحب زیادہ عالم ہے؟ بخاری زیادہ عالم ہے ذہبی سے بڑھ کے. نہیں، آپ زیادہ عالم ہے یا بخاری زیادہ یا ذہبی زیادہ عالم ہے؟ ذہبی نے بخاری کے وہ اس قواعد کو نہیں جانتا کہ بخاری کے قول کے آگے کسی کا قول نہیں چلتا، وہ اس کو نہیں جانتا. کئی بار ایسا کیوں اس نے دیکھو یحییٰ ابن معین وہ بڑا ہے، یحییٰ ابن معین بڑا ہے یا ذہبی بڑا ہے یا بخاری بڑا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات قبول ہو گئی. اب سوال تو اس طرح کے فضول بات نہ کرو کہ جرح بلا مفسر. اگر کس نے بولا کہ بخاری معصوم ہے کہ بخاری کے آگے کسی کی بات نہیں چل سکتی؟ کسی نے تو پھر ختم ہے. لیکن بخاری اگر قواعد کے دائرے سے باہر بات کرے، بخاری اگر کوئی بات بغیر دلیل کے کہہ دے، اس طرح نہیں کہ اسے بخاری نے بولا ہے تو صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو نہیں مانتے. ابھی آپ کے عالم آئے تھے نا، ابھی کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ہمارا عالم ہمیں پتہ نہیں کون ہے بھائی. ابھی آپ کا عالم ہے، بالکل عالم. سنیں ہم نے شروع میں کیا بولا؟ بولے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فسق کی نسبت دی ہے. آپ بولو. بہت بڑی چلے وہ عالم نہیں، آپ جواب دے دو. اس کا اس آیت کا کیا تفسیر ہے؟ انہوں نے غلط کہا. سنیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب عمر ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معصوم نہیں مانتے، کہتے ہیں نبی نے فسق کا مرتکب کیا، اللہ نے بولا کہ اللہ نے اس کو ڈانٹا، بولا میں نے تجھے معاف کر دیا. اور پھر یہ بخاری کے متعلق کہتا ہے نا، بخاری بغیر دلیل کی بھی بات کرے اس کی بات کے آگے کچھ نہیں چلتا. یہ اور ان کے اپنے علماء نے اس کی بخاری کی مخالفت کی. جی بات جرح کی تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے امام صاحب جرح میں بھی جرح غیر مفسر غیر مسموع ہے. ٹھیک ہے نا. ذہبی نے اس کی نقل کی ہے اس کی بات، اس کے باوجود کہتا ہے کہ یہ اس تضعیف کو ہم نہیں مانتے. اس کی حدیث جو ہے اگر صحیح نہ بھی ہو تو حسن سے کم نہیں ہے. ختم بات. زبردست. اچھا